نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام میں سے چند ان انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جن کا تاریخی حوالے سے بڑا اہم کردار رہا ہے اور ان کی ایک امت اتباع اور پیروی کر رہی ہے آج بھی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے اور ان کی عظمت قدم بھرنے والے آج بھی اپنے آپ کو نصارہ یا عیسائی کہنے والے موجود ہیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف نسبت تو تمام ہی تقریباً مسلمان ہیں اور دوسری جماعتیں اور قومیں بھی۔ قرآن مقدس نے ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ تو بہت اونچے لوگ تھے، انہوں نے اپنے عمل و کردار سے انسانیت میں ہمیشہ کے لیے ایک بہترین نقوش چھوڑے ہیں۔ وہی ہمیشہ سے اب اپنی حالت بھی دیکھو اور پیچھے ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جو ان کی جگہ پر ان کے جانشین بنے، جن قوموں نے، امتوں نے، جن ان ناخلف اولاد اور صاحبزادوں نے ان کی جگہ لی ہے، ان میں سے اکثر ان کا حال یہ رہا ہے کہ وہ ان کی راستے پر چلنے کی بجائے انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ ان بزرگوں اور انبیاء کے نام پر انہوں نے روٹیاں بنائی، دنیا کمائی، خواہش اور حوث پرستی کا کام کیا۔ جو اصل دین اور اس کے اصول اور اس کی تعلیمات تھیں اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، ضائع کیا۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ نماز ہے اس کو ہی انہوں نے ضائع کیا، سرے سے نماز ہی چھوڑ دی۔ آج بھی اس حالت کو اگر دیکھنا ہو تو ہم اپنے ان بزرگوں اور اولیاء اللہ کی ناخلف اولاد سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان انبیاء کے جانشینوں میں سے کچھ کس طرح ہوئے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیجیے جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حق باہو سلطان ہوں، بہاءالحق زکریا ملتانی ہوں، یا اسی طرح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، بابا فرید ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ اس خطے میں گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت میں ایک کردار ادا کیا، خاص طور پر اس خطے میں دین کی اشاعت کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن ان کی اور ناخلف اولاد آج کیا ہے، ان کے نام پر گلچھڑے اڑا رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور بس ان بزرگوں کے نام کی روٹیاں چل رہی ہیں، نذرانے آ رہے ہیں،
اور یہ ان کے نام کے وہ مزارات اور عرس جن میں لاکھوں کروڑوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں جو ان کی عیاشیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہی تنبیہ فرمائی کہ فخلف من بعدہم خلف، ان انبیاء کے بعد ان کے جو جانشین بنے ناخلف، ایک خلف ہوتا ہے ایک خلف ہوتا ہے۔ خلف کہتے ہیں برے جانشین، اور خلف لام کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھا خلیفہ، اچھا جانشین۔ تو یہاں خلف کہا ہے کہ ان کی جگہ پر ایسے ناخلف نااہل لوگوں نے لی کہ جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ہی ضائع کیا۔ نماز کو ضائع کیا یعنی محض اس کے فرائض پر اکتفا کیا، اس کی سنن مستحبات کو ترک کر دیا سرے سے، یا یہ ہے کہ نماز ہی کا انکار کر دیا، یہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کی نماز ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے؟ اصل تو دل کی نماز ہونی چاہیے۔ کئی ایسے کہتے ہیں ہمارے تو بزرگ نماز یہاں نہیں پڑھتے، وہ تم مدینہ میں جا کر نماز پڑھ کر آتے۔ نماز کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے انہوں نے ضائع کیا۔ نماز کو اگر مانا بھی ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے جیسے ان کے بزرگوں نے آدھی آدھی راتیں اللہ کے حضور رو کر گر گرا کر اپنی تربیت اپنے نفوس کا تزکیہ کیا، وہ ان کی قریب سے بھی نہیں گزرا۔ جی نماز سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، یاد رکھو نماز ایک دین کا عام ترین حصہ ہے، اس لیے یہاں خاص طور پر نماز کا ذکر کیا، دیگر اعمال کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز ایک ایسا دین کا عام ترین حصہ ہے، عبادات میں ایک ایسی عام ترین عبادت ہے کہ اس کے ضائع ہونے سے پورا دین ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر نماز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہے کہ میں دین کا کوئی اور کام اور خدمت کر رہا ہوں، تو اس کی کوئی بات معتبر نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے نماز کو ہی ضائع کیا اور شہوتوں کے پیچھے خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ واتبعوا الشہوات، خواہشات کو دین بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر جیسے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یعنی خواہشات کی پوجا کرتے جیسے خدا کی پرستش کرنی چاہیے، خواہش پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ فسوف یلقون غیا، عنقریب ان کے سامنے ان کی یہ گمراہی آ جائے گی۔ آج یہ گمراہیوں میں یہ مبتلا ہو گئے، خواہش پرستی میں مبتلا ہو گئے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ گمراہی ان کے سامنے آئے گی۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ انجام کا تو ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن تو ایسے لوگوں کی یقینی ذلت و رسوائی کا دن ہوگا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نسب کیا ہے، کون سے بزرگ سے نسبت تھی، وہاں تو عمل کو دیکھا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے قبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قبر ہنیئا لک، آج تیرے لیے بڑی مبارک بابرکت رات ہے، تو تیرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ تیرے اندر آج کون آ رہی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر، حسنین کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ آ رہی ہیں، ہنیئا لک۔ تو قبر میں آواز دے کر کہا، یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب بل موضع عمل، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں تو عمل کا گھر ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھوں گی کس کی ماں، کس کی بیٹی، کس کی بیوی ہے، بلکہ میں تو اعمال دیکھوں گی کہ اعمال کیا ہے۔ تو فسوف یلقون غیا، ان کی گمراہی عنقریب ان کے سامنے۔ ہاں اگر کسی وقت سے غلطی ہوئی، خواہش پرستی میں مبتلا ہو گیا، لیکن اس نے جلدی تلافی کر لی، توبہ کر لی، الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی اپنی ان غلطیوں سے، وآمن، اور وہ ایمان لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گمراہی میں مبتلا بہت ساری اسی طرح کی اپنی انبیاء کے نام پر گمراہی میں مبتلا قومیں اور افراد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا، انہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، وعمل صالحا،
اور اس کے ساتھ اپنے عمل کو بھی درست کیا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے اعمال کیے اس کے بعد ان اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پہلے ان کے برے اعمال کو ان سے معاف کر دیا جائے گا۔ کون سی جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا؟ جنات عدن، وہ ہمیشہ کے باغات جس کو جنات عدن کہتے ہیں، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ جنات عدن جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے غیب میں، وہ دنیا میں تو نہیں ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں سے جس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جنات عدن، ان میں اللہ کو داخل کرے گا۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کو ہو بھی نہیں سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہوگا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات اور اس کا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے باغوں میں داخل کرے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں پر خدا اور لغو اور فضول بات سننے کو نہیں ملے گی، بلکہ الا سلامہ، ہر طرف سے سلامتی کی دعا ہوگی، ہر طرف سے سلام کیا جائے گا، امن کی بات ہوگی۔ اب یہ ان کے لیے سلامتی اور امن ہوگا جنہوں نے دنیا میں سلامتی اور امن کے لیے کوشش کی ہوگی، جنہوں نے اس دنیا کو جنت بنانے کے حوالے سے کردار ادا کیا ہوگا، اور جنہوں نے یہاں فساد پھیلایا، خواہش پرستی میں مبتلا رہے، جنہوں نے یہاں ظلم و زیادتی کی، اور وہ چاہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں جہاں امن اور سلامتی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہوگی، جہاں اس دنیا سے بڑی بدعملی، بڑی دنیا سے ذلت و رسوائی اور سزا بھگتنا ہوگی۔ وہاں سلامتی کی دعا ہوگی، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا ان جنتوں میں صبح بھی اور شام بھی اللہ کی طرف سے ان کو طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنتیں جن کا ہم وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے، مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، نا انصافی نہیں کریں گے۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی متقی کا ترجمہ کرتے ہیں اس آیت سے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، متقی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے دنیا میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، یأمر بالعدل، دنیا میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور احسان، ایتاء ذی القربى اس کا وتیرہ اور عمل ہے جی، اور اسی طرح وہ ہر طرح کے منکرات و فواحش سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو ہر متقی کے لیے ہم نے اس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، وہاں فرشتے آئیں گے سلامتی کی دعائیں لے کر، اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر، اور وہ کہیں گے کہ ہم خود سے نہیں آئے، تمہارے رب نے بھیجا ہے۔ جب جنتی کو معلوم ہوگا کہ رب نے ان کو ہماری طرف بھیجا ہے، یہ نعمتیں لے کر آنے والے فرشتے اللہ کے حکم سے آ رہی ہیں، سلامتی کا پیغام لینے والے اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، تو جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی کہ ہمارا رب ہماری طرف متوجہ ہے، ہم پر اپنی نوازشیں کر رہا ہے۔ یا دوسرا مطلب اس کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق وحی کے ملنے کے اشتیاق میں آپ نے جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل تم زیادہ کیوں نہیں آتے میرے پاس؟ کبھی وحی لے کر آتے اور کبھی ناغہ بھی کر دیتے ہو، زیادہ آیا کرو میرے پاس، روزانہ آیا کرو اور بار بار آیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھ گیا تو حضرت جبرائیل امین نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، آپ کے رب کے بھیجنے سے آتے ہیں۔
جب آپ کا رب ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، تو تیرے رب کے حکم سے ہم آتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے۔ یعنی اہل جنت میں اہل جنت کے سامنے فرشتے کہیں گے یا وہ اہل جنت کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے جو ماضی میں ہوا، جی لہو ما بین ایدینا، جو کچھ موجود ہے اور جو اس کے درمیان والا زمانہ ہے، اس سب کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کی ملکیت میں یہ سارا دور اور زمانہ۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے کہ جو بھی ماضی میں لوگوں نے اعمال کیے ہیں وہ بھولا نہیں، اسے ہر عمل یاد ہے۔ اللہ کی اس نوشت نے، اللہ کی اس کتابت نے ہر ایک چیز درج کر رکھی ہے، اللہ کی اس ریکارڈر نے ہر چیز ریکارڈ کر رکھی ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ وہ خود درگزر کر دے تو الگ بات ہے، وگرنہ وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا وہی پروردگار ہے۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر لازم یہ ہے فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اسی کی بندگی کرتے رہیں اور اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھیں، اس کی عبادت اور بندگی میں اپنے آپ کو مستقیم رکھیں، استقامت کے ساتھ لگے رہیں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا اس کا ہم نام کسی کو جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے برابر کوئی اور ہے جس ہستی کی انسان بندگی کرے، جس کی طرف جھکے یا جس کی طرف جائے؟ نہیں، وہی ہے آسمان و زمین اور اس کائنات کا رب، اسی کے سامنے جھکیے، اسی کی بندگی اور عبادت کرتے رہیے۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، کہ جو ماضی میں ہو چکا، قوموں نے اپنے پیغمبروں کے راستے کو چھوڑا، ان کی جانشین خواہش پرستی میں مبتلا ہوئے، اور اب جو موجود ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو دعوت لے کر آئے ہیں، اور ان کے درمیان جو عرصہ گزرا ہے، اس سب کو وہی جانتا ہے۔ اب مستقبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور کی تعلیمات کا ہے، لہذا اب کامیابی اسی میں ہے کہ حضور کی اصلاحی تعلیمات کے اوپر اپنے آپ کو جمائے رکھیں۔ فَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آج عبادت کا طریقہ یہ ہے جو حضور بتا رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو جمائیں اور یہی تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیم